السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نیفٹے کا ایک پروگرام RPL ہے اس کے متعلق بتاؤں گا، جس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر کنفیوژن آ رہی ہے اور وہ اس کو مکس کر دیتے ہیں کورس کے ساتھ۔ RPL بیسیکلی ایک ریگولر کورس یا پروگرام نہیں ہے۔ RPL ان لوگوں کے لیے ہے جو کام کرنا جانتے ہیں یا جن کو کوئی آرٹ کوئی ٹریڈ آتا ہے، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا ایکسپیرینس بیس پہ وہ ٹیسٹ دے کے سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ RPL بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایکسپیرینس بیسڈ ہیں، جن کو کام آتا ہے، جن کو نالج ہے چیز کی، بٹ ان کے پاس کوئی پراپر ڈگری یا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ RPL کا پروگرام لانچ کیا گیا ہے۔ RPL کا نیفٹے کا یہ سرٹیفکیٹ انٹرنیشنلی 130 کنٹریز میں ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ تو اس سرٹیفکیٹ کی ایک ورتھ ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اب اکثر لوگ جب RPL کا ٹیسٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ہم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ جی اس کورس میں ایڈمیشن کیسے لینے ہیں؟ تو اس میں ایڈمیشن نہیں لیا جاتا، اس میں آپ سمپلی اپلائی کرتے ہیں۔ کیونکہ اپلیکیشن زیادہ ہیں، زیادہ تر لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں اور انٹرنیشنلی زیادہ تر ایمبیسیز میں اب یہ ریکوائرمنٹ بھی آتی جا رہی ہے کہ آپ اگر ٹیکنیکلی کسی اسکل میں جا رہے ہیں، ایون آپ ہاؤس کیپنگ میں بھی جا رہے ہیں یا پروفیشنل شیف جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس نیفٹیک کا انڈورسڈ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ اسکل ویریفائڈ ہیں۔ تو اس کے لیے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ایزی ہوتا ہے کہ وہ ون ڈے ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو کہ پریکٹیکل بیسڈ ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ اس دن اس ٹیسٹ میں کیا ہوگا؟ اس ٹیسٹ میں تھیوریٹیکل ہم کوئی اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں کرواتے۔ اس ٹیسٹ میں ٹوٹل پریکٹیکل ٹاسک آپ کو آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ کروایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ویلڈنگ میں ہیں تو آپ سے ویلڈنگ کا کام کروایا جائے گا، اگر آپ پلمبنگ میں ہیں تو پلمبنگ کا کروایا جائے گا، اگر آپ کوکنگ میں ہیں، شیف میں ہیں تو آپ سے کوکنگ کا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کروائی جائے گی۔ سیم اسی طرح اسٹچنگ میں ہیں، بیوٹیشین میں ہیں، جو بھی آپ کا ٹریڈ ہوگا اس ٹریڈ کا آپ سے پریکٹیکلی کام کروایا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ نارملی اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا سرٹیفکیٹ کتنے عرصے میں آئے گا؟ اگر آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو 2 منتھس کا نارملی ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے۔ سرٹیفکیٹ آنے کے بعد آپ اس سرٹیفکیٹ کو جس بھی ادارے سے آپ RPL کرتے ہیں، اب پہلے وہاں سے اٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد نیفٹیک سے اٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ موفا سے اٹیسٹ کراتے ہیں۔ موفا منسٹری آف فارن افیئر ہے، وہاں سے آپ اٹیسٹ کروانے کے بعد اس کو آپ انٹرنیشنلی استعمال کر سکتے ہیں، ایمبیسیز کے اندر سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ نیفٹیک میں اکثر اسٹوڈنٹس کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپلائی کیا لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اس کے لیے ان کو تمام اسٹوڈنٹس کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب وہ نیفٹیک کا فارم فل کرتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ فل کیا کریں۔ نارملی اسٹوڈنٹس اپنا ڈاٹا کمپلیٹ فل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے شارٹ لسٹنگ نہیں ہو پاتی۔ لائک لوگ اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ نہیں لگاتے یا اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ مینشن نہیں کرتے، اپنا ID کارڈ نمبر نہیں لکھا ہوگا یا اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلس نہیں ڈالی ہوں گی، اپنا پوسٹل ایڈریس لکھ دیا ہوگا۔ نارملی نیفٹیک میں اسٹوڈنٹس کو وایا کال انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور اس دن ان کا ٹیسٹ ہے۔ ڈیٹیل اسکیجول اناؤنس کر دیا جاتا ہے، بٹ لمیٹڈ اسٹوڈنٹس کو کال کر کے بلایا جاتا ہے جو شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، جن کا ڈاٹا کمپلیٹ ہوتا ہے، جنہوں نے کمپلیٹ ڈاکومنٹس ٹیسٹ اٹیچ کیے ہوتے ہیں فارم کے ساتھ، جس میں ان کا ID کارڈ، ان کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، اگر ان کے پاس کوئی ایجوکیشن ہے وہ، اگر وہ نہیں ہے تو جو ان کے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ سارے وہ انکلوڈ کرتے ہیں۔ کمپلیٹ ڈاکومنٹس جن کے ہوتے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے کال کی جاتی ہے، اور RPL کا ٹیسٹ ہر منتھ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے ہر منتھ فریش اپلیکیشنز بھی لی جاتی ہیں۔ جو پریویس اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں سے بھی اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی RPL کا فارم فل کریں کمپلیٹ فل کریں، اگر پاسبل ہو ہارڈ فارم میں آ کے ریسیپشن پہ جمع کرا دیں، اگر نہیں ہے تو آپ آن لائن بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں۔